بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چار اگر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 10ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ انڈے اور ڈبل روٹی لینے کے لیے فریج کھولا، مگر فریج اس طرح صاف تھا گویا اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ صرف پانی کی 2 بوتلیں پڑی تھیں اور بس۔ وہ گھبرا کر مڑی، دونوں چولہے بالکل خالی تھے، دودھ کی دیگچی ندارد۔ اب کیا کروں؟ اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتی ہوں، اچار کا مسالہ پڑا ہے، اس کے ساتھ کھا لوں گی۔ بھوکے پیٹ نے ترکیب سوچائی۔ وہ آٹے کا کنستر کھول کر جھکی، اس کے کونے قدروں میں آٹے کی ذرات تھے، جس کا مطلب تھا یہاں کبھی آٹا رکھا جاتا تھا۔ پھر چاول کا ڈبہ، دال کے ڈبے، سبزی کی ٹوکری، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، کہیں بھی کچھ نہ تھا، ایک دانہ تک نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر ٹھنڈے پانی کی 2 گھونٹ پی کر باہر آ گئی۔ سعدیہ بیگم اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ بھی کھانے پینے پر آمادہ کیوں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر مراقبے میں چلی گئی۔ میرا ناشتہ ادھر ہی بھجوا دو، آفتاب زبیری نے بیٹھک کے دروازے سے ذرا سا جھانک کر کہا اور واپس کمرے کے دروازے میں غائب ہو گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کچھ بھی نہ بول سکی۔ چند منٹ اور اسی چپ کی نظر ہو گئے۔ روشی کہاں ہے؟ آفتاب زبیری پھر دروازے پر نمودار ہوئے۔ یونیورسٹی گئی ہے، پپو نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اچھا۔ وہ جیسے سوچ میں پڑ گئے۔ آج اسے نہیں جانے دینا تھا۔ وہ جیسے خود سے بولے، کیوں آج کیا خاص بات ہو گئی؟ سعدیہ بیگم تنک کر بولی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ لمحے کھڑے سوچتے رہے۔ اچھا میرا ناشتہ ابھی رہنے دو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آ کر کرتا ہوں آدھے گھنٹے تک، کہہ کر وہ جھپاک سے کمرے میں چلے گئے۔ آ کر کرتا ہوں، سعدیہ بیگم نے ان کی نقل اتاری۔ بے شرم انسان، جیسے گھر میں منو سلوا اترتا ہے، 3 ٹائم پیٹ کے دوزخ کہاں سے بھرے جاتے ہیں، اسے کچھ خبر نہیں، اور خبر رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ بے حس انسان، میرا بچہ بیچارہ کیا کیا کرے، جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے اس گھر کا مزدور بنا ہوا ہے، مزدوری کرنے میں لگا ہے، 4 پیسے لے آتا ہے تو سب کو 2 نوالے مل جاتے ہیں، نہیں تو خدا جانے کب کے فاقوں کے ہاتھوں مر کھپ گئے ہوتے۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اور اب بھی کیا کسر ہے؟ پہلے نہیں مرے تو اب مر جائیں گے۔ گھر میں اناج کا دانہ نہیں ہے اور جیب میں دھیلا نہیں، کل سے سب کا فاقہ ہے۔ رافع بیچارہ کیا کرے؟ وہ شاید اس عظیم سہنے پر اس سے ہمدردی کے 2 بول چاہ رہی تھی۔ اس کا دل اور بیزار ہو گیا، اپنی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کے چاہنے لگا، اور شاید چند لمحوں میں وہ رو بھی دیتی کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تم دروازہ اچھی طرح بند کر لو، کوئی آئے تو پوچھ کر کھولنا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر اوڑھ کر نکلتے ہوئے اس سے بولی۔ بیرونی دروازے کے پاس جا کر رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور خود اس خالی آنگن میں آ بیٹھی۔ یہ حال ہونا تھا میرا، میں نے تو کبھی ایک ٹائم کا فاقہ نہیں جھیلا، اپنی مرضی سے ڈائٹنگ کے نام کر ہزاروں نعمتوں کو ٹھوکر ماری تھی، مگر ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی روز مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میں یوں بھوک کے ہاتھوں لاچار ہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امی آپ جشن منائیے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، آپ کو کیا خبر آپ کی بیہ فاقے سے مر رہی ہے، کیسی سلیب چنی ہے آپ نے میرے لیے، ایک شرمناک ذلت بھری زندگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم پانی بہنے لگا، رہ کر اسے انصاری ہاؤس کی رونقیں، وہاں کے پکوان اور خوشباش اہل خانہ یاد آ رہے تھے، جن کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنی قسم پرسی کا احساس تو چند ہوا جا رہا تھا۔ پھپھو کو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگی۔ آفتاب زبیری بھی اب تک نہ لوٹے تھے۔ ٹہل کر اس کا خالی پیٹ اور بھی بل کھانے لگا تو وہ تخت پر آ کر ڈھہ گئی۔ سعدیہ بیگم کو گئے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا جب باہر گلی میں اس نے رکشہ آنے کی آواز سنی۔ مر جاؤں گی تو کوئی آئے گا، بیچارگی کے احساس سے آنسو پھر بہنے لگے۔ رکشے کی پھٹی پھٹی آواز کافی دیر تک آتی رہی، پھر یکدم اطلاعی گھنٹی بجی تو جیسے اس کے مردہ بدن میں جان آ گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ اگر پھپھا جان ہوئے تو؟ اس نے ایک دم سے ٹھٹک کر اپنا دوپٹہ درست کیا، پھر کنڈی کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا، کون؟ کھولو بیا، میں ہوں۔ سعدیہ بیگم کی بشاش آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بڑے بڑے شاپرز کے ساتھ لدی پھندی کھڑی تھی۔ یہ بیٹا ذرا میرے ساتھ مل کر اندر لے چلو، انہوں نے اپنے قدموں کے پاس رکھے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے ان کے ساتھ مل کر سامان اندر رکھوایا۔ چند لمحوں میں کچن بھر گیا۔ آٹا، چاول، چینی، دودھ پتی، دالیں، نمک مرچ، ڈبل روٹی، انڈے، تھوڑا گوشت، سبزی، سبھی کچھ تھا۔ ایک دم سے نیم اجڑا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ بھیا جلدی سے ناشتہ بنا، بھوک سے برا حال ہے، وہ اپنی چادر طے کرتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ اسی وقت آفتاب زبیری بھی آ گئے۔ پہلے ان کو بنا کر دو،
انہوں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس نے ناشتہ تیار کیا تو وہ پہلے اندر دے آئی، پھر وہ دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ بھاپ اڑاتی گرم گرم چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس کے اندر جیسے گہرا سکون اتر گیا۔ پھپھو آپ، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی نظر بے اختیار ان کے کانوں پر پڑی تھی۔ ان کے کانوں میں جو وہ شروع دن سے سونے کی بالیاں دیکھتی آ رہی تھی اس وقت غائب تھی۔ وہ دوسرا گھونٹ بھرنا بھول گئی۔ ہاں کیا بیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ آپ کی بالیاں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ وہ ٹانکا لگانے کو دیکھ کر آئی ہوں۔ نظریں چراتا لہجہ ان کے جھوٹ کی چغلی کھا گیا تو پتہ نہیں کیوں اسے شرمندگی سے ہوئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ موجود تھے اور پھر ڈھیر سارا زیور۔ اسے تو ایک بار بھی اس گھر کی مشکلات دور نہ سہی کم کرنے کے لیے اپنی سیونگ پیش کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ وہ کون سا خود کو ابھی تک اس گھر کا فرد تسلیم کر رہی تھی۔ سنو، روشی کتنے بجے آئے گی؟ پتہ نہیں آفتاب زبیری کب ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ 1-1:30 بجے تک، سعدیہ بیگم چونک کر بولی۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولے۔ کیا مطلب؟ سعدیہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ 4 بجے کے قریب 2-3 عورتیں آئیں گی روشی کے دیکھنے۔ رشتہ تو میں نے طے کر دیا، یہ تو وہ رسماً آئیں گی کوئی شگن کرنے۔ 15 دن بعد نکاح ہے اور اگلے مہینے رخصتی۔ تم نے جو انتظام کرنا ہو کر لینا، میں تو بھائی سادگی کا قائل ہوں، تمہاری صحبت کا اثر ہے، آخر تم بھی تو بیٹا اسی طرح بیاہ کر لائی ہو۔ سن رہی ہو کہ نہیں؟ بولتے بولتے انہوں نے ساکت بیٹھی سعدیہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا۔ یہ شادی، یہ مرگ ہو گیا تمہیں یہ خوشخبری سن کر؟ سعدیہ بیگم کا ہاتھ بڑی زور سے لرزا اور چائے ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں شوہر کو تکے جا رہی تھی۔ یہ 200 روپے اور شام کو فرسٹ کلاس چائے ناشتے کا انتظام کرنا، اور ان کے سامنے بھی اپنے رونے نہ رونے بیٹھ جانا۔ آٹے ڈال کے سنا، دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے تک آؤں گا۔ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ سعدیہ بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ابیہا کی بھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ پھپھو کو کیسے مخاطب کرے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر رکھ دیا تو وہ ایک دم اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میڈم، میں نے ارد گرد ہر جگہ سے پتہ کر لیا، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کی عورت اور اس کا بیٹا بڑی مدت ہوئی یہ گھر یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، بلکہ 1-2 نے بتایا کہ عورت تو شاید وفات پا چکی ہے، پر بیٹا یا بیٹی کدھر گئے کسی کو معلوم نہیں۔ شائستہ سیاہ پراڈو کی ادکھلی کھڑکی سے اس پسماندہ علاقے کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھی۔ جب ڈرائیور نے مؤدب لہجے میں آ کر اسے رپورٹ دی تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر سامنے ننگ دھڑنگ کھیلتے بچوں سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے اندر گہرا سکون اتر آیا تھا۔ شاید وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ ان کا پتہ نہ چلے۔ چلو پھر، اس نے ڈرائیور سے کہا تو وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی آہستہ چلانا، یہ گنوار بچے، کہیں کوئی اچھلتا ہوا گاڑی کے آگے نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو تو پیسے بٹورنے کا ایسا موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ مغرور سے انداز میں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارے او، روکو گاڑی روکو، سامنے سے جاتے شخص کو جس کی ان کی گاڑی کی طرف پشت تھی شائستہ کو پرانی شناسائی کا احساس ہوا۔ ایک شعلہ سا اس کی رگوں میں لپکا تھا۔ ڈرائیور نے یکدم بریک لگائے۔ شائستہ نے بے صبری سے آٹومیٹک شیشہ نیچے کیا۔ سنو، یہ تم ہو نا؟ وہ شیک کے باوجود بے قابو سی ہو کر بولی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے وہ شخص اچھل کر مڑا تھا۔ تو یہ تم ہو؟ وہ شائستہ کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کی اجنبیت کے بعد گہری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، آف کورس یہ میں ہوں نا، پہلے کی طرح شاندار، حسین، اور اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے باک ہے نا؟ اس نے جملہ پورا کر دیا تو شائستہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو میرے ساتھ، وہ استحقاق بھرے انداز میں بولی۔ کہاں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ بے اختیار نگاہیں شائستہ کی بلیک پراڈو پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ جہاں میں لے چلوں؟ وہ ایک شان سے گردن اٹھا کر بولی۔ کتنی دیر کے لیے؟ اس نے دانستہ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ عمر بھر کے لیے، وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ جو بچی ہے وہ تم لے لو باخوشی، وہ بررضا رغبت مروب لہجے میں بولا تو شائستہ کو لگا اس کی راج ہنس کی مانند اٹھی گردن کچھ اور تن گئی ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنی طرف کا دروازہ اس کے لیے وا کر دیا۔ چند لمحوں کی قربت نے برسوں کی دوری مٹا دی تھی۔ وہ اسے جن والہانہ وارفتہ نظروں سے تک رہا تھا، وہ نظریں شائستہ کے دل میں اس کی خوابدیدہ بچھڑی محبت کو بڑی تیزی سے بیدار کر رہی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ اس بے قرار بے اختیار جذبے کا اظہار عملاً بھی کر گزرتی۔ لگتا ہے بہت مزے میں رہی۔ کیفے کی ٹیبل کے گرد پڑی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے بڑی دیر کا رکا ہوا سوال پوچھ ڈالا۔
جسے سنتے ہی شائستہ پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، اپنی گزشتہ مزے کی زندگی کے اظہار کے لیے یا اس کے اشتیاق سے محفوظ ہونے کے لیے۔ جو تمہیں لگے سمجھو۔ ویسے رہی۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں ٹیبل پر اس کے سامنے گویا سجاتے ہوئے مبہم سے انداز میں بولی، تو تم شروع ہی سے لکی رہی ہو۔ اس کے لہجے میں عمر بھر کی حسرتیں کھنکھنا اٹھی تھی۔ کوئی لکی نہیں ہوتا سوائے اس کے جو زمانے کے ہاتھوں سے اپنی لک کو چپٹ لے، میری طرح۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولی اور اشارے سے پرے کھڑے ویٹر کو بلاتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا لوگے؟ جو تم پسند کرو۔ شائستہ کافی اور سنیکس کا آرڈر دینے لگی۔ تم کیسے رہے؟ ویٹر کے جانے کے بعد وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہارے سامنے ہوں۔ یہ گویا بے بسی کا کھلا اظہار تھا۔ کوئی اپنی محبت کو پا کر بھی یوں شکستہ حال ہوتا ہے؟ شائستہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولی، محبت؟ اس نے تنفر سے ہنکارا بھرا، میں تو آج تک اس 4 حرفی لفظ کی حقیقت کو نہیں جان سکا، تو اس سے وابستہ خوشی یا شکست کو کیا سمجھوں گا؟ وہ گہرا سانس لے کر پسمردگی سے بولا، واقعی؟ ایک بے اختیار سے کھلکھلاتی مسکراہٹ شائستہ کے ہونٹوں اور آنکھوں کے کنارے سے چھلکی تھی۔ محبت کی خاطر ہر چیز سے بے پرواہ ہونے والا آج اس کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہونے کا اظہار کر رہا ہے۔ امیزنگ! کیا میں اسے تمہارا مذاق سمجھوں؟ وہ برا مان کر بولا، یہی سوال اگر میں تم سے کروں کہ تم یہ سب مجھ سے مذاق میں کہہ رہے ہو تو؟ مذاق تو زندگی نے، قسمت نے، وقت نے، زمانے نے، سب نے مل کر میرے ساتھ کیا ہے۔ میں تو خود ایک مذاق بن گیا ہوں، کسی سے کیا مذاق کروں گا؟ وہ دکھ بھرے مایوس لہجے میں بولا، ویری سیڈ، تم ایسے تو نہ تھے۔ شائستہ کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا یا نہیں، اظہار اس نے خوب جی سے کیا تھا کہ سامنے والے کے جی میں اتر گیا۔ نہیں تھا، بن گیا ہوں۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی زر سی مسکراہٹ بوقت چہرے پر سجا کر بولا، ایسے مجھے 100 میں سے 1% بھی امید نہیں تھی کہ تم یہاں مجھے ملو گے۔ میں تو… وہ کہتے کہتے رک گئی کہ وہ ادھر کیوں گئی تھی۔ اس نے بھی شاید دھیان نہیں دیا۔ اور اب جب کہ میری زندگی میں کوئی امید ہی نہیں رہی اور تم سے ملنے کا تو کبھی گمان بھی نہیں رہا، اور تم مل گئی۔ اس نے یکلخت خود کو اس خوش بختی کا یقین دلانا چاہا ابھی ابھی تقدیر نے اس کے حصے میں لکھی تھی۔ اسے لگا اس کے کندھے پر ڈھیر سارے غموں اور محرومیوں کے پتھر ایک ایک کر کے لڑکتے ہوئے اس کی کرسی کے پشت پر جا گرے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے وجود کو کسی پھول کی مانند ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اسی وقت ویٹر ٹیبل سجانے لگا، یہ میرا کارڈ رکھو، کل شام کو آنا، ڈنر اکٹھے کریں گے، کچھ اپنی کہیں گے، کچھ تمہاری سنیں گے، سب ضروری غیر ضروری کاموں سے فارغ ہو کر آنا، خوب گپ شپ کریں گے، اوکے؟ تمہیں ڈراپ کروں جہاں تمہیں جانا ہے؟ الوداعی لمحوں میں شائستہ نے اپنا خوبصورت وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے ہلکا سا دبایا تھا، اور معنی خیز لمس ایک پل کو اس کے پھول سے ہلکے کندھے کو بھی مس کر گیا تھا۔ نو تھینکس، میں چلا جاؤں گا۔ وہ شار سے لہجے میں اس کی پچول کی لطاف اور کارڈ کی خوبصورتی کو مبہوت نظروں سے تکتے ہوئے بولا تو شائستہ مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کا گلاس ڈور دھکیلتی باہر نکل گئی، اور اسے لگا صدیوں کی مسافت کے بعد کوئی شجر سایہ دار نظر آیا۔ دونوں عورتوں میں سے جو وسیع و عریض حد و داربے کی مالک تھی، بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر رک کر حد تنقیدی نظروں سے کاجل کے دریا میں ہلکورے لیتی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جائزہ لیا۔ روزانہ کی نسبت خنک اور گہرے قدرے شام میں اس کا تیز گلابی رنگ کا ویلوٹ کا سوٹ اچھا خاصا نگاہوں کو چبھ رہا تھا۔ اس نے زور سے بایاں بازو اپنی چوڑی چکلی کمر سے جھٹک کر سامنے کیا تو گہرے سانولی موٹی کلائی میں پھنسے موٹے موٹے سونے کڑے بوقت کھنک اٹھے۔ مجھے پہلے ہی امید تھی یہ زفرہ اسی طرح کا کوئی جھونپڑا پسند کرے گا۔ اب لڑکی بھی اب گھر کی طرح ماشاءاللہ نہ ہو۔ وہ گلابی تیز لپسٹک سے لتھڑے لبوں میں اتنے زور سے بڑبڑائی تھی کہ پپی نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بھی سن لیا۔ دروازہ ابھیہ نے کھولا تھا۔ دوسری عورت اس پلوان ٹائپ تھانے درانی کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، بھیا نے بیزاری اور کوفت بھرے لہجے میں ان کے آمد کا مقصد جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ فرمانا کیا ہے؟ لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ تم ہو خیر سے آفتابی کی بیٹی؟ وہ اپنے سابقہ انداز میں بولی۔ بھیا نے غصے اور الجھن بھری انداز میں سامنے کھڑی پپو کو دیکھا۔ یہ بہو ہے میری، آپ اندر تشریف لائیے۔ صبح سے بے تحاشا رونے کے باعث ان کی آواز بھی اچھی خاصی بیٹھی ہوئی تھی، مگر لہجہ بالکل ہموار تھا۔ وہ چھوٹے سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، بہو تو بڑی سونی ہے، بیٹی ماں پر نہ پڑی ہو۔ وہ وہیں ٹھٹک کر ابھیا کو تولتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بڑبڑائی، اندر تو چلو آپا، کیا کھڑے کھڑے سب کچھ طے کر لیں گی؟ پیچھے پڑی
تھان پان سی گہرے سانولے رنگ اور اونچے دانتوں والی عورت کی طرح خاصی بھاری آواز میں بیزاری سے بولتی اس نے بادل نخواستہ قدم آگے بڑھائے۔ گھر تو بڑا چھوٹا ہے آپ کا، اے سی بھی بیسی نہیں ہے؟ صوفے پر بیٹھے وہ اس نے احمقانہ پن سے پوچھا تو دروازے پاس کھڑی بیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نومبر کے مہینے میں ویلوٹ کا سوٹ پہن کر وہ اے سی کی عدم موجودگی سے ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نے تعارف نہیں کروایا اپنا، پھپھو متحمل انداز میں اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ہم زفرے کی بہنیں ہیں، اس نے بڑی فخری انداز میں اپنا تعارف کرایا، جیسے زفرہ کوئی فخر لاہور ٹائپ مشہور ہستی ہے۔ اس کے لیے تو آپ کی بیٹی دیکھنے آئے ہیں۔ دیکھنا دکھانا کیا ہے، یہ تو رسم ہے، ورنہ سارا معاملہ مردوں میں تو طے ہی ہو چکا۔ اور صاف بات ہے جی، ہم ان بہنوں میں سے نہیں جو اپنے بھائی کو شہزادہ گلفام سمجھتے ہوئے شہر بھر کی لڑکیاں تاڑ تاڑ ٹھوکریں مارتے جائیں۔ خاندانی شریف لوگ ہیں ہم، تو لڑکی دیکھے بغیر سمجھے شگن ڈالنے آئی ہیں۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی، وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ تو دروازے کے پاس کھڑی بیہا کو لگا پھپھو نے اگر کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام نہ لیا ہوتا تو وہ یقیناً گر چکی ہوتی۔ ہم دونوں تو جی اپنے گھر بار والے ہیں، سالوں مہینوں بعد گھروں سے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ بیچاری کلانچی میں پھنسی ہے تو میں ملتان میں، اب پورے 1.5 سال بعد اکٹھی آئی ہیں۔ بھائی کا اصرار تھا کہ رسماً آ کر لڑکی دیکھ لو، ورنہ تو بات چیت ہو چکی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آج کل تو یوں ہی لوگ لڑکے کے گھر والوں سے زیادہ لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ بالا ہی بالا سب کچھ طے ہو ہی چکتا ہے تو بیچارے گھر والوں کو خبر ہوتی ہے۔ پر زفرے کی یہ بات اچھی ہے، بہنوں کے مشورے کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ بھلے ہم نے 10 بار فون کر کے کہا بھائی تم تاریخ رکھ لو، ہم ٹائم کے ٹائم آ جائیں گے، یہ نہیں مانا۔ پھر سوچا ایک بھائی ہے، باپ بن کر ہم دونوں کو بیاہا، اب ہم اس کی خوشی میں گھروں کی طرح ٹائم پر آتی کیا اچھی لگیں گی؟ لڑکی تو بلائیے۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تو وہ مشکل بریک لگاتے ہوئے بولی۔ پھپھو حیران ساکت، پتہ نہیں اس کی باتیں غور سے سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولی۔ کوئی پانی وانی تو منگوائیے، گلا سوکھ گیا۔ حرام خور ٹیکسی والا گلی کے باہر ہی اتار گیا، گرمی بھی جان نہیں چھوڑ رہی۔ وہ اپنی ویلوٹ کی قمیض کا دامن جھلاتے ہوئے بیزاری سے پھپھو کو گمسم بیٹھے دیکھ کر بولی تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر آ گئی۔ روشی پھپھو کے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، یوں رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ابھی تیری ماں زندہ ہے، تجھے یوں سولی نہیں چڑھاؤں گی۔ ابھی تمہارا باپ آ گیا تو خواہ ان غیر عورتوں کے سامنے تماشا لگا دے گا۔ اٹھو، یہ بوتلیں ان کے سامنے رکھا تو میں ان کو چلتا کرتی ہوں۔ اٹھ میری بیٹی۔ وہ پیپسی کی بوتلیں اور گلاس ٹرے میں رکھے روشی کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ روشی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جب اس کا رونا بند نہ ہو تو چند منٹ کے انتظار کے بعد وہ ترشی سے بولی، میں نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ ابھی نے پہلی بار پھپھو کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لال ببو کا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے روئے جا رہی تھی۔ روشی میری بیٹی، میری بات نہیں مانو گی میری خاطر؟ وہ نرم لہجے میں پیار سے بولی اور اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ امی پلیز، وہ گھگھیائی، اس وقت میری مجبوری سمجھو، ان کے سامنے جائے بغیر چارہ نہیں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیری مرضی اور خوشی کے خلاف میں تیری زندگی نہیں داؤ پر لگنے دوں گی۔ روشی میری جان، ماں کے لفظوں کا اعتبار کر، وہ بھرائی ہوئی آواز بولی تو روشی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر جس بیزار انداز اور غصے میں اس نے ان دونوں خواتین کو کولڈ ڈرنکس پیش کی، اس سے انہیں ان کی ناراضی کا صاف پتہ چل گیا۔ بیٹھو ہمارے پاس، کیا طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ وہ زبردستی اسے پاس بلاتے ہوئے بولی تو روشی نے کاٹ کھانے والے انداز میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بے بسی سے ہونٹ کاٹتی دروازے کے پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پڑھتی ہو؟ وہ کولڈ ڈرنک 3 سانسوں میں گھٹاگھٹ چڑھا چکی تھی، اب ڈکار پہ ڈکار لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ روشی نے سرخ ڈوروں والی نگاہیں اٹھائی اور جھکا لی۔ کیا بات ہے بہن جی، آپ کی بیٹی ناراض ہے کسی بات پر یا؟ وہ دوسرے لمحے جتانے والے انداز میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی طبیعت اچھی نہیں۔ جاؤ روشی، تم آرام کرو جا کر۔ پھپھو نے روشی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اسی وقت آفتاب زبیری سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ روشی کو روتے ہوئے بیٹھک سے نکلتے دیکھ کر ان کی سیٹی وہیں تھم گئی۔ چند لمحے وہاں کھڑے کچھ سوچتے رہے اور پھر بیٹھک کے کھلے دروازے سے اندر کی طرف جھانکنے لگے۔ آہا، روزینہ آپا آئی ہیں۔
کیا حال ہے جناب؟ وہ کھلے کھلے لہجے میں بے تکلفی سے کہتے اندر داخل ہوئے تو موٹی عورت کے چہرے کے کھنچے نقوش بھی جیسے اپنی جگہ پر آ گئے۔ نہ جانے ان کی کب کی شناسائی تھی۔ پھپھو نے تینوں کو بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر سوچا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ آدھا گھنٹہ پھپھا جان ان سے خوش گپیاں کرتے رہے، چائے بنوا کر لوازمات کے ساتھ ان کے سامنے پیش کروائی۔ روشی تو اوپر اسٹور میں جا کر چھپ گئی تھی۔ پھپھو کے ساتھ ابیہا کو ہی مدد کروانی پڑی۔ پھپھو سپاٹ چہرے کے ساتھ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ وہ جاتے ہوئے رسمت بھی پھپھو کے پاس نہیں رکی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان عورتوں کو دیکھ کر اتنے عرصے میں پہلی بار اسے تقدیر کا مسلط کردہ یہ بہترین نہ سہی مگر اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا جتنا پہلے لگا کرتا تھا۔ ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر لڑکے کے بارے میں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کیا میں واقعی برباد ہوں؟ اس کے دل نے اس سے پوچھا تھا اور وہ خود کو کوئی جواب نہ دے پائی۔ نظروں کے سامنے روشی کا کلملایا ہوا سا چہرہ اور اس کی قسمت کا ہونے والا فیصلہ ابیہا کو بہت بے چین کر رہا تھا۔ پھپھو نے اس کے جاتے ہی وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر روشی کے لیے وہ کچھ کرنے لگی جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا یا جو کچھ وہ اس کے لیے کر سکتی تھی۔ گھر کے در و دیوار پر چھائی وحشت اس کے وجود کو جکڑنے لگی اور آنے والے لمحوں کی دھمک اسے اپنے بے قرار دل کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔